بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن جمعۃ المبارک کا ہے اور 20 جمادی الثانی ہے، اور آج ولادت بسعادت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ وہ بی بی ہیں جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہیں۔ یہ وہ بی بی ہیں جو بی بی خدیجہ الکبریٰ کی نور نظر ہیں۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، حبیب اینا مثالو کا یا مثالو، حبیب آپ کی مثل کوئی نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور ایسا قادر مطلق ہے کہ جب جو چیز خلق کرنا چاہتا ہے بنا ڈالتا ہے، ارادہ کرتا ہے اور چیز خلق ہو جاتی ہے۔ اب کیا کہنے اس کے کہ جس نے سوالات انبیاء بنا دیے، کسی کو انگوٹھی کا معجزہ عطا کیا، کسی کو عصا کا معجزہ عطا کیا۔ اب کیا کرم نوازی ہے اس کی کہ کسی کو پاؤں میں یہ معجزہ عطا کیا کہ پاؤں مار کر عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کم باذن اللہ، اور مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ ایسے معجزے عطا کیے۔ اللہ نے حبیب کو سب کا سردار بنایا، اور سردار بنا کر اپنے حبیب کے بارے میں وحدہ لا شریک فرما رہا ہے کہ حبیب آپ جیسا مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ اللہ ہے جسے مصطفیٰ جیسا کوئی نظر نہیں آتا، اور یہ زہرا ہیں کہ جنہیں حضور کو فاطمہ جیسا کوئی نظر نہیں آتا۔ ایسی عزت والی بی بی کہ اللہ نے جس بی بی کو حضور کی بیٹی بنایا، امام علی کی زوجہ بنایا، ام الحسن بنایا، ام الحسین بنایا، امام حسین کی ماں، امام حسن کی ماں، بی بی زینب عالیہ کی ماں، بی بی کلثوم کی ماں، حضرت محسن کی والدہ۔ یہ بی بی اس قدر عظیم ہیں کہ ان کے لقبات میں یہ نام شامل ہیں۔ بی بی کا تعارف یہ ہے کہ بی بی سیدہ ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، صدیقہ ہیں، راضیہ ہے، مرضیہ ہے۔ یہ بی بی مخدومہ ہے، مخدومہ کونین ہے۔ یہ بی بی وہ بی بی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو جس دن زمانے میں بھیجا تو حضور کی بیٹی کا واحد یہ پردہ ہے کہ لباس پہن کر زمانے میں نازل ہوئی ہیں، اور بالکل ایسے کہ جیسے جس دن دنیا سے گئیں تو فرشتے نے روح قبض نہیں کی، اللہ نے اپنے امر سے سیدہ کی روح کو قبض کی۔ ایسی اعلیٰ بی بی جس وقت بی بی کائنات عالم کی معظمہ بی بی تشریف لے کر آئیں، بی بی کی آمد ہوئی۔ جب آمد ہوئی تو حضور نے اٹھایا اور سینے سے لگا کر سونگا۔ اب کہتے ہیں روایت میں ہے کہ کسی نوکرانی نے دیکھا کہ حضور بیٹی کو سونگ رہے ہیں، قریب آئی، اس نے آ کر کہا اے نبیوں کے نبی، نبیوں کے سردار، کائنات میں یہ سارا زمانہ جانتا ہے کہ اولاد کو ماں باپ چومتے ہیں اور آپ سیدہ کو سونگ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ کا نام زہرا ہے، اور زہرا کا مطلب ہے باغ جنت کی کلی۔ جب مجھے جنت کی خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، تو میں سیدہ کے بدن کو سونگنا شروع کر دیتا ہوں۔ آج اس بی بی کی آمد ہوئی کہ کفار مکہ حضور کے بیٹوں کے انتقال پر خوش ہوتے تھے کہ یہ دین کب قیامت تک لے کر جائے گا، اس کا تو بیٹا ہی نہیں بچتا، اس کی تو اولاد ہی نہیں بچتی۔ تو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کرنی ہے۔ آج وہ بی بی آئی کہ لوگوں کے بیٹے بھی ہوں، 10 بیٹے بھی ایک باپ کے ہوں گے تو وہ ختم ہو جائیں گے، وہ فنا ہو جائیں گے، لیکن حضور کی بیٹی وہ ہے کہ جس کے بدن سے اللہ نے ایسی نسل حضور کی جاری کی کہ قیامت کے دن بھی امام مہدی وہاں تشریف فرما ہوگا۔ امام مہدی کا زمانے میں ظہور ہوگا۔ ایسی عزت والی بی بی حضور نے فرمایا فاطمہ کا نام زہرا ہے، اور زہرا کا مطلب ہے باغ جنت کی کلی۔ جب مجھ احمد مصطفیٰ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سرکار کہ جب مجھے جنت کی خوشبو کی طلب ہوتی ہے تو میں سیدہ کو آ کر سونگنا شروع کر دیتا ہوں۔ کون بی بی کے عرش سے اتری فاطمہ بن کر سونگ رہے تھے پیار سے سرور، اور عرش سے بھی آواز یہ آئی انا اتینا کل کوثر۔ یہ حضور کی وہ بیٹی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس بی بی کو یہ رتبہ عطا کیا کہ ایک روز سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا یا فاطمہ ایتینی بالکساء الیمانی، سیدہ مجھے اپنی چادر یمنی عطا کیجیے۔ وہ یمن کی نہیں تھی، وہ عرش کی چادر تھی، چادر تطہیر تھی۔ جیسے بی بی نے وہ چادر بابا کو دی، اس چادر میں امام حسن آئے، امام حسین آئے، امام علی تشریف لائے، لیکن سیدہ نہیں آئی۔
جب سیدہ اس چادر میں تشریف لائیں تو اللہ رب العزت کے مقرر کردہ سردار ملائکہ فرشتے نے آسمان پر جا کر پوچھا، یا ربا ومن تحت الکساء، پالنے والے اس چادر کے نیچے کون ہیں؟ جیسے ہی فرمایا کہ اس چادر کے نیچے کون ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اہل البیت نبوتا و معدن الرسالتا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ کائنات عالم کے خالق نے، ہر جزا کہ مالک نے فرمایا یہ رسول کی اہل بیت نبوت ہیں، یہ رسالت کے حقدار ہیں، رسالت کے حقدار ہیں، اور وہ فاطمہ ہیں، وہ ان کے بابا ہیں، وہ ان کے بیٹے ہیں، وہ ان کے شوہر ہیں۔ تو پتہ چلا عرش پر جب اس گھرانے کا تعارف ہوتا ہے تو بی بی سیدہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بی بی سیدہ وہ بی بی ہیں کہ جس وقت چادر اوڑھی اور جب پہنچے مسجد میں سرور دو عالم تو حضرت سلمان محمدی نے پوچھا، آقا آج آپ بہت لیٹ تشریف لائے۔ فرمایا، اے سلمان، میں نبیوں کا نبی آج اپنی طبیعت میں کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ کہا آقا پھر آپ نے کیا علاج معالجہ کیا؟ فرمایا، فاطمہ کا دروازہ ہے، میں نے فاطمہ کی چادر لی اور اللہ نے مجھے شفا دی۔ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے نہ تو بابا سے کبھی کسی چیز کی فرمائش کی اور نہ اپنے سرتاج سے، امام علی علیہ السلام سے۔ امام علی علیہ السلام نے ایک دن خود بہت اصرار کیا کہ اے دختر رسول، کبھی تو مجھ سے اپنی مرضی سے کچھ مانگیے، کچھ فرمائیے کہ میں آپ کو کیا لا کر دوں، کیا حسرت پوری کروں۔ تو بی بی سیدہ نے فرمایا کہ یا علی اگر آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو آپ جائیے اور مجھے انار لا دیجیے۔ جب امام علی مرتضی انار لینے کے لیے گئے اور واپس جب انار لے کر آئے تو راستے میں دیکھا کہ ایک بیمار شخص ہے اور جس کا انار کھانے کو دل چاہ رہا، لیکن ان کو انار ملے کہیں سے نہیں۔ امام علی نے اس بیمار کے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ کیوں رو رہا ہے اور کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا، یا علی اس کا دل انار کھانے کو چاہتے اور انار ہمیں کہیں سے نہیں ملا۔ تو امام علی نے وہ انار اس شخص کو دے دیے۔ جب گھر آئے تو دل میں خیال آ رہا تھا کہ سیدہ نے سے خود ہی کہا کہ اے ام الحسن کبھی تو کچھ فرمائش کیجئے۔ تو انہوں نے آج پہلی مرتبہ مجھ سے کوئی فرمائش کی اور وہ بھی میں نے کسی کو دے دیا۔ اب جب کہہ کر اندر تشریف لے کر آئے تو بنت رسول پر سلام کیا کہ اے رسول اللہ کی بیٹی دختر رسول آپ پر میرا سلام۔ جب اندر آئے تو دیکھا کہ بی بی سیدہ انار تناول فرما رہی ہیں۔ دیکھ کر فرمانے لگے، سیدہ یہ انار کہاں سے آئے؟ بی بی فرمانے لگی، جس کے بھروسے پر آپ نے وہ اس بیمار کو دیے تھے۔ یہ اس گھرانے کی شان ہے۔ اللہ ہم تمام کے پردوں کو سلامت رکھے اور حضور کی بیٹی کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔